فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ سورہ کہف پچھلے جمعے بھی بیان ہو چکا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جمعے کے دن ہم اس کی تلاوت کریں اور اتنا پڑھیں کہ اس کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات یاد بھی ہو جائیں، جس جو ہمارے لیے نماز میں پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نماز میں سوائے 10 سورتوں کے اکثر نمازیوں کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس اور بڑی پستی کا مقام ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم 10-20 کیا آج کل 50,000 میں بعضوں کا گزارا نہیں ہوگا، اور سے اور کی تمنا۔ قرآن وہی ہے جہاں 15 سال میں تھا وہیں 55 سال میں ہے۔ کوئی بڑھنے کی کوشش بھی نہیں ہے، توقع بھی نہیں ہے، اور اس کا آسان طریقہ کسی قاری صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور پچھلی صورتیں بھی صحیح کریں، آگے بھی کم از کم پارہ نہیں تو آدھا پارہ اتنا یاد ہو، ساتھ ساتھ یہ سورہ کہف یاسین صحیح پڑھ لیں۔ عمرے کے دوران طواف کے دوران ایک صاحب پڑھ رہے تھے، لہجے سے پاکستانی یا ہندوستانی لگ رہے تھے، اور وہ غلط پڑھ رہے تھے سورہ یاسین کو اردو طرز پر۔ پڑھ تو رہے، ایک کام کر رہا ہے آدمی نے، صحیح نہیں یاد کیا، پڑھتے پڑھتے غلط یاد ہوگی، اب اس کا صحیح کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔ بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس کو ڈی مالش کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ قرآن نورانی قاعدہ پڑھ لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں وقت ضائع ہوگا، یہ ایسا ہی ہے۔ اس موقع پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں میں کہ 2 آدمی آئے مسجد میں، تو ان کو دیر ہو رہی تھی، دوسری رکعت تیسری رکعت نکل رہی تھی، تو وہ لوگ نماز میں مل گئے، اور بعد میں پھر ایک دوسرے سے کہہ رہا، دیکھا اگر وضو کے چکر میں رہتے تو جماعت نکل جاتی، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو جماعت ہی نہیں ملتی، کیا فائدہ ہوا؟ وضو تو نہیں کیا، جماعت تو مل گئی۔ تو نورانی قاعدہ تو نہیں پڑھا، قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھی جاتی۔ اس لیے اس میں مزید تاخیر کی اب گنجائش نہیں ہے، مزید تاخیر کی اب گنجائش، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ چند مہینے، چند سال، بعض وقت چند سال بھی لگ سکتے ہیں، دینا پڑے گا، اور اس میں بھی پورا دن نہیں دینا پڑے گا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روزانہ ہم فارغ کر لیں، 1 گھنٹہ بھی بہت ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ قاری صاحب کے بعد، اس کے بعد اپنی مشق 15-20 منٹ بس، قرآن انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ فَلَعَلَّكَ، اللہ تعالیٰ آپ کا غم دیکھ کر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے قلوب ایسے ہیں جیسے ہمارے دسترخوان پہ کھانے چنے ہوتے ہیں، ہم 4 آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون دال ذرا دور رہے اور قورمہ قریب رہے، ہر طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ اپنے محبوب کے قلب کو دیکھا کہ اس میں ایک غم ہے، ایک ہی غم ہے کہ دین پھیل جائے، اللہ کا دین عام ہو جائے، کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور جو نہیں ہو رہے اس پر آپ کو اتنا غم تھا، اتنا غم تھا، اس پر اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے، لعلک باخع نفسک۔ دوسرے سورہ شعراء کے شروع میں ہی لعل باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہاں بھی یہی، دوسری جگہ بھی یہی آیت، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کیا آپ اپنی جان دے لیں گے وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں بھی ہے کہ لعلک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک انتہائی درجے کی فکر، جس کو ہمارے عرف میں اب ٹینشن اور ڈپریشن تک کہا جاتا۔ ہم میں سے کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ ہمارا بھائی بھی نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے، ہماری اولاد بھی نمازی ہو جائے؟ سوائے بہت معدود چند، شاید دنیا میں چند لوگ میں، ہر ایک ٹینشن ہے، کمائی زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے، اسٹیٹس بلند ہو جائے، گاڑی ہماری پرانے ماڈل کی ہو گئی نئی آ جائے، بس یہی ایک ہی ہماری فکر ایک ہی ہے، ساری دنیا کی ہے، اور آقا کی ایک ہی فکر تھی کہ سارے لوگ دنیا سے کامیاب ہو کے جانے والے بن جائیں۔ اس فکر کا کوئی حصہ موڑ لے اور اس میں کام بھی شروع ہوگا، صرف فکر چارپائی پہ لیٹ کے کرنے سے نہیں ہوگا، کام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جہاں پہ اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس۔ اصلاح معاشرہ سے پہلے بھی اصلاح نفس ہے، اصلاح نفس نہیں ہوگی تو اصلاح معاشرہ کہاں سے ہوگی؟ پہلے اپنی اصلاح ہوتی ہے، پہلے آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر ٹیوٹر بنتا ہے، یعنی پہلے میں ٹیوٹر بنوں گا، تعلیم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ایسا ہو سکتا؟ کوئی طالب علم کہے خامسا کا میں تدریس کروں گا، تم تو ابھی خود آدھے بنے ہو، تم کہاں سے تدریس کرو؟
تم پہلے اپنی تعلیم تو مکمل کر لو۔ تو کسی نیک صحبت میں بیٹھ کے اپنی دینی حالت کو اتنا درست کرنا، ہم نے صرف کہہ دیا کہ داڑھی رکھو بھائی، داڑھی رکھنا واجب ہے، کہاں لکھا ہے؟ تمہارے مولوی نے کہہ دیا بس واجب۔ جب اس کو ہم سنائیں گے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر یہ روایت ہے، وفر اللحیٰ واخف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، پھر وہ غور سے سنے گا کہ یہ تو حدیث شریف پڑھ رہا ہے، آقا کا ارشاد پڑھ رہا ہے، کتنی بڑی ہے۔ وفر اللحیٰ واخف الشوارب، 4 الفاظ ہیں اس کے اندر، اگر اس کو ہم یاد کر لیں اور صفحہ نمبر یاد کر لیں تو یہ اعتماد بڑھتا ہے اس کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875، اور اسی کے عین نیچے میں نے خود دیکھا اپنے بخاری شریف کے سال میں، اسی کے عین نیچے دوسری روایت، انحق الشوارب واعف اللحیٰ، انحق الشوارب، مونچھوں کو خوب باریک کرو، واعف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو میرا بڑھنے دو۔ پھر اس کی بھی ایک دوسری روایت ہے کہ بڑھنے کہاں تک دو، 1 مٹھی کے بعد کتر سکتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول اور عمل موجود ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا علم ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہماری بات کو لوگ سنیں گے بھی اور ہمیں اس میں مدد ملے گی، اور خود بھی پکے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سنی سنائی پہ عمل کر، ہم تو قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ اس بات کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، ان لم یؤمنوا، کہ وہ ایمان، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث اسفا، اس قرآن پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے، آپ افسوس کی وجہ سے، غم کی وجہ سے کیا اپنی جان دے لیں گے؟ یعنی اتنا غم نہ کریں، جتنا غم نہ کریں آپ، یہ ان کو غم نہ کرنے اور کم کرنے کہا جا رہا ہے، ہمیں غم پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی کچھ غم پیدا کریں کہ ہماری قوم، ہمارا گھر، ہمارے دوست احباب بھی نیک ہو جائیں، اس کا کوئی غم ہمیں بھی آئے۔ یہ آقا کا سرکاری غم ہے جو جس مسلمان کے دل میں ہے وہ سچی محبت کرنے والا ہے، وہ سچی محبت کرنے۔ آقا کا ایک ہی غم تھا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور اسلام غالب ہو جائے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے، انا جعلنا، ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت تزئین کر دی، سجا دیا اور امتحان بنا دیا، خوب سجا دیا، کہ زینت اللہ، لوگوں کے لیے اس کو خوب سجا دیا، مزین کر دیا، بڑے بڑے پہاڑ اور اتنی ساری دنیا کی چکا چوند، ہم نے سب سمندر بنائے، اور یہ ساری چیزیں زمین پر جو بھی ہم نے چیزیں بنائی یہ لوگوں کی زینت کے لیے بنایا، اور اسی میں لوگ پھنس کے الجھ کے رہ گئے۔ کس لیے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھے اعمال لے کے آتا ہے، کون دنیا کی زینت میں پھنس جاتا ہے اور کون دنیا کی زینت سے آنکھیں بچا کر آخرت کی فکر میں لگ کر وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ دوسری جگہ بھی آیت ہے ایکم احسن عملا لیبلوکم، سورہ ملک میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ تیسری جگہ زین للناس حب الشہوات، ہم نے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ، ہم مزین کر دی گئی ہے دنیا، فریفتہ کر دیا لوگوں کو، اس پر لوگوں کو فریفتہ کر دیا گیا۔ زین للناس حب الشہوات، ان شہوات کی بھوک نے، ان چیزوں کی چاہت نے لوگوں کو دنیا اس لیے مزین کی گئی تاکہ آزمایا جائے۔ آزمائش اسی طرح ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز رکھے اور پھر کہے کہ نہیں اس کو مت کرنا، اگر وہ چیز ہی نہ ہو نہ کرنے والی، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ تو عورتیں اتنی نکلتی ہیں، ہم کہاں تک بدنگاہی سے بچیں۔ یہی تو امتحان ہے کہ عورتیں نکلیں گی اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر یہ بے پردگی نہ ہو تو پھر نظر کی حفاظت کا ثواب کیسے ملے؟ جب نظر ہی نہ آئے تو ثواب کیسے ملے؟ آپ ایسے علاقوں میں جائیے، پشاور اور علاقہ غیر وغیرہ میں، تو آپ کو عورتیں باہر نہیں ملیں گی، اندر تو ان کے یہاں بھی کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا لیکن باہر عورتیں نہیں ملیں گی۔ لیکن کراچی کی جس سڑک پہ چلے جائیں آپ کو بے پردہ عورتیں نظر آئیں گی۔ اس سے نظر بچانا، یہی وہ حکم ہے، دل پر غم اٹھانا کہ جس سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بکھیر کر وہ کبھی رہ گزر پہ لال و گوہر، بکھیر کر وہ کبھی رہ گزر پہ لال و گوہر، ہمارا ذوق نظر آزمانے لگتے ہیں۔
یہ آزمائش ہے کہ ہمارا بندہ ہے یا نفس کا بندہ ہے. اگر نفس کا بندہ ہوگا تو ادھر ادھر دیکھے گا، ہمارا بندہ ہوگا تو اس کی نظر آسمان پہ ہوگی کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. یہی ہے لَنَبْلُوَنَّهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کے آتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو کچھ زمین پر ہے یہ سب زین کیا گیا ہے، اس کو زینت والا بنایا گیا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے. ایسی چیزیں اس پر پیدا کی گئی ہیں کہ انسان کا دل اس میں لگتا ہے، پھر اتنا لگ جاتا ہے کہ جانا نہیں چاہتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان آخرت سے بے فکر ہو گئے اور دنیا ہی کی فکر میں لگ گئے، اس کو خوب سے خوب تر بنانے میں لگ گئے، اور آخرت برباد ہے اسی لیے وہاں جانا نہیں چاہتے. اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ابھی تو ہم نے اس کو مزین کر دیا، ان قریب قیامت آنے والی ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ہم اس کو کرنے والے ہیں، ہم اس کو بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو اس پر سب کچھ ہے، ایک چٹیل میدان، صعیداً جروزا، ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ مکانات، یہ باغات، یہ دریا، پہاڑ کچھ بھی نہیں رہے گا، ایک چٹیل میدان ہوگا قیامت کے دن. گویا دوسری زمین بنائی جائے گی. اگر یہ کھڈے ہوں، اگر یہ عمارتیں ہوں تو اتنے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اربوں خربوں لوگ کھڑے ہوں گے. لہذا وہ زمین دوسری ہوگی. تو ہم یہ سب ختم کرنے والے ہیں، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ سب تمہارے امتحان کے لیے بنایا. ان قریب ہم اس کو جاعلون، اس کو کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو اس پر ہے، صعیداً جروزا، ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. لہذا ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی. اس کل کی تیاری کے لیے آج ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی